صدري نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دنوں کے متعلق آنے والے زمانے کے متعلق جو پیشن گوئی بھی کی وہ لوہے پہ لکیر ہو گئی.
ویسے بھی جو اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں وہ جو پیشن گوئی بھی کریں ان کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوتی. اللہ کا پیغمبر اللہ کی مرضی سے بولتا ہے. بے شک بے شک بے شک. وہ جو کہتا ہے اللہ کا حکم پا کے کہتا ہے. بدر کی لڑائی سے ایک دن پہلے میرے آقا نے میدان بدر میں کچھ دائرے کھینچے. فرمایا ابو جال یہاں مرے گا، دوسرا دائرہ کھینچا اور فرمایا اتبا یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا. صحابہ کہتے ہیں جس جگہ آقا نے دائرہ کھینچ دیا وہ کافر اس دائرے کے عین اندر مرا، ایک انچ بھی باہر نہیں نکلا. یہ ہوئی نا پیشن گوئی. مرزا غلام قادیانی نے پیشن گوئی کی تھی ہم مکے اور مدینے میں مریں گے. مکے مدینے میں مرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بد نصیب کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں. جھوٹا تھا نا، اس کی پیشن گوئیاں بھی جھوٹی. میرے آقا سچے تھے، بے شک بے شک بے شک. میرے آقا کی پیشن گوئی بھی. خیبر کے بہت سارے قلعے تھے. یہ کئی لوگوں کا خیال ہے نا کہ یہ ایک ہی قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا. نہیں، خیبر کے بہت سارے قلعے تھے. ان میں سے جو ایک قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہو رہا، دستے جاتے ہیں ناکام واپس آ جاتے. میرے آقا نے ایک رات میں فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا اللہ اللہ. جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. اور کل اس کے ہاتھوں یہ قلعہ بھی فتح ہو جائے. یہ آنے والے دنوں کی پیشن گوئی ہے، کل کی پیشن گوئی ہو رہی ہے. بڑی سند ہے جی. آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں، ڈوب کے سنیں، تفکر. بڑی سند ہے جی. اس بندے کو جھنڈا دوں گا
جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. بڑی سند. ہر صحابی متمنی ہے کہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ جھنڈا حضرت علی کو ملے گا رضی اللہ. وہ خیمے میں ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ آنکھیں کھول نہیں سکتے. ہر صحابی متمنی ہے کہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. کہ سند بڑی ہے کہ میرے آقا نے آواز لگائی میرا علی کہاں ہے رضی اللہ تعالی. ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا بلاؤ. بلایا گیا. میرے آقا نے اپنی لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھ پہ لگائی. حضرت علی کہتے ہیں پھر وہ آنکھ ساری زندگی کبھی نہیں دکھی. اور یہ جھنڈا حضرت علی کے حوالے ہو گیا رضی اللہ تعالی. اور یہ بڑی سند ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. کچھ لوگوں نے تو حضرت علی کی ایک ہی فضیلت کو بنیاد بنایا کہ وہ ہجرت والی رات بستر رسول پہ سوئے تھے. کہ یہ بڑی عظمت واقعی ہے بھی عظمت کی بات، اس میں کوئی شک نہیں. خدا دی قسم من تھوڑی جی عادت ہے پنجابی دی ٹچ دین دی. آج کل رواج ہے نا سیاست مذہب دا ٹچ دینے کا ذرا رواج پڑ گیا. اس بستر والے کو قتل کرنے کے لیے باہر لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے. اس بستر والے کو قتل کرنا ہے. یہ بستر والا نکل کے جا رہا ہے اور اسی بستر پہ حیدر کرار کو سلا کے جا رہا ہے. لیٹ جاؤ. خدا دی قسم حضرت علی دی بہادری، دلیری، شجاعت، ہمت، بندہ حیران ہوتا ہے. وہ بستر رسول پہ لیٹا نہیں، چادر تان کے سو گیا ہے. حد ہو گئی ہے بہادری، حد ہو گئی ہے شجاعت رضی اللہ تعالی. ہم اس کے منکر نہیں، ہم اسے بیان کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے جس طرف تیری نظر بند ہے، وہ آنکھ تو نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے. بس اتنی بات ہے کہ ہم اسے بھی سامنے رکھتے ہیں کہ جو میرے نبی کے بستر پہ سویا وہ عظیم ہے. بے شک. اور جس کی جھولی غار میں میرے نبی کا بستر بن گئی تھی وہ عظیم تر ہے. او ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی، ریساں ہی کوئی. کیسے آپ کو سمجھاؤں، کیسے آپ ڈوب کے اس بات کو سنیں. آپ اور میں اور جتنے لوگ یہاں ہیں، ہماری تمنا ہے کاش کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے. تمنا ہے نا؟ نہیں ہے آپ کی تمنا؟ یہاں نمازی بھی بیٹھے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جڑے کچے پکے نمازی، وہ بھی ہون گے نہ کدی نیتی تے نہ قضا کی. اللہ ان کو توفیق دے، وہ نماز پڑھے، پکے نمازی بنے. چہرے پہ سنت رسول ہے، چہرے پہ سنت رسول نہیں، لیکن تمنا ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہے کہ کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو. اللہ کرے ہو.
اللہ کرے ہو. جس کو ہو جائے وہ صبح ایک ایک بندے کو بتاتا ہے میری قسمت ویکھ, میں نے رات آقا کو دیکھا ہے, تو خواب وچ ویکھ لیویں تیرے پیر زمین تے نہیں لگدے, ذرا سوچ تو صحیح, تنہائی ہے, غار ہے, اس میں 2 یار ہیں, ابو بکر کی جھولی ہے, میرے نبی کا سر مبارک ہے, 3 دن تے 3 راتاں ابو بکر نے نبوت دے چہرے نو رج کے دیکھے. ہم حضرت علی کے فضائل کے منکر نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ساری حقیقتوں کا اقرار کرو. وہ بھی ہیں پر یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں پر یہ بھی ہیں. حضرت علی کی تو اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں. میرے متعلق لوگ کہتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, حضرت علی کی فضیلت کو نہیں مانتا, عظمت کو نہیں مانتا. کئی لوگوں نے تو کہا توہین کرتا ہے. انا للہ. حضرت علی کے جوتیوں کی توہین کرنے والے کو بھی میں سنی نہیں مانتا. جوتیوں کی توہین, حضرت علی کی جوتیاں میرے سر کا تاج, اور ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما. حیدر کرار بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. میں کہتا ہوں حیدر کرار کی ایک فضیلت, عظمت ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کو بھی حاصل نہیں. چلو ایک سنی کی بات سنو, حضرت عمر کو بھی حاصل نہیں, حضرت عثمان کو نہیں, طلحہ و زبیر کو نہیں, 1 لاکھ سے زائد صحابہ کسی کو وہ عظمت حاصل نہیں جو صرف حیدر کرار کو ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. کس نے پالا تھا؟ کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ کیوں میں قبرستان آ گیا مانتے لگتا سارے موئے بیٹھے ہو سارے. کس نے پالا تھا؟ کہتے نہیں ہو تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور جس کی تربیت کائنات کا سرتاج کرے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے, کیسی میرے آقا نے تربیت کی ہوگی. نبوت کی گود میں پلا ہے, بچوں میں پہلا مومن ہے, بدر و احد کا غازی ہے, خندق کا ہیرو ہے, خیبر کے قلعے کا فاتح ہے, یمن کا قاضی ہے, اسلام کا 4تھا خلیفہ ہے. بڑی سنت تھی, کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے. یہ 2 پیشن گوئیاں میں نے آپ کو سنائی کہ دائیں تھوڑے عقیدے ہی خراب نہ ہو جائیں. کہ آپ کو کل کی باتوں کا پتہ تھا, آپ کو ان کے ہر ایک کے مرنے کا پتہ ہوتا ہے, عالم الغیب میں مرنے کی جگہ کا پتہ ہوتا ہے نا. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. بدر میں اطلاع دینا یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے. خیبر میں کل کی بات کہنا یہ بھی میرے نبی کا معجزہ ہے, معجزہ ہے. اور معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کل کی ہر بات جانتے نا, ہر ایک کے مرنے کی جگہ, ہر ایک کے مرنے کا وقت, انسان, جنات, چیمٹیاں, کیڑے مکوڑے, حشرات الارض, درندے چرندے پرندے, مچھلیاں, مگرمچھ,
ہر ایک کے مرنے کی جگہ وقت کا جاننے والا صرف اللہ ہے. ان میں سے کسی ایک کے مرنے کی جگہ، دو کے مرنے کی جگہ، ایک کے مرنے کا وقت، دوسرے کے مرنے کا وقت اللہ اپنے نبی کو بتا دے. اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اطلاع علی الغیب. اللہ غیب کی خبروں پر اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع. ایک کی دے دے، دو کی دے دے، ہزاروں کی دے دے. میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی وہ امر ہوئی. میرے آقا کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہوئی. اترو تو میرے پاسے ویکھنا، میرے پاسے ویکھو. تو استاد بھی آخیا بھی میرے پاسے ویکھو تے گل سنو. بعد تواڈے کول ساری رات خوب گپاں لانیاں جی. تسی چنگے زمانے چ آئے ہو، پکیاں پکائیاں روٹیاں، پختہ کمرے، اتے پکھے، فلٹر شدہ پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، تھوڑیاں موجاں لگی ہوئی. ساڈے کول پوچھو اساں کنجے پڑے، ساڈے کول پوچھو. لوگوں کے گھروں سے مانگنا. میں حدیث پڑھنے کے لیے گیا گجرانوالے، تو شام کی روٹی گھروں سے مانگ کے لاتے تھے. ایک حفظ والا بچہ چھوٹا جو گھر کے اندر جاتا، اور ایک حدیث پڑھنے والا وہ بالٹی لے کے باہر، چھابی لے کے باہر کھڑا. وہ بچہ اندر گیا. ہمارے سرگودا بھی اسی طرح تھا. اس طرح ہم نے پڑھا ہے. تے یقین کرو خدا دی قسم جیڑی لذت اس سالن چ ویکھی ہے، بڑے بڑے ہوٹلاں چ روٹیاں کھادیاں نے، بڑیاں بڑیاں مرغن غذاواں کھادیاں نے، او مزہ کدا ہی نہیں. ایک گھر سے گوشت ملا اسے بالٹی چ، دوسرے گھر چ گوبھی پکے ہوئے اسے بالٹی، تیسرے چ ٹینڈے اسے بالٹی، چوتھے چ کدو اسے بالٹی، پنجویں چ دال اسے بالٹی، اگو کریلے. جیڑے وہ سارے سالن مکس ہوندے سن، سبحان خدا دی قسم. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتیوں کا جو پہلا کھانا ہوگا نا، وہ اللہ مچھلی کا جگر پکائیں. سالن کیا ہوگا؟ مچھلی کا جگر. تے روٹی اس پوری زمین دی روٹی. تسی آکھو کہ کھے پھکڑی اتھے مٹی، اتھے مٹی کھانی ہے بھائی. ساری زمین کی ایک روٹی. اللہ اکبر. آم اسی زمین سے، سیب اسی زمین سے، انار اسی زمین سے، کیلا اسی زمین سے، اخروٹ اسی زمین سے، چلغوزے اسی زمین سے، خرمانی اسی زمین سے، ہر چیز اسی زمین سے نکل رہی ہے. جو روٹی رب پکائے گا نا، ہر لقمے میں تمام پھلوں کی لذت اللہ بھر کے رکھ دے گا. ہر لقمے میں ان کی لذت آئے گی، اخروٹ کی بھی، بادام کی بھی. انشاءاللہ اسی جانا جنت ہے. مشرکوں پہ تو حرام ہے جنت، شرک کرنے والوں پہ تو رب نے حرام کر رکھی، وہ مویدوں کے لیے. وہ جو مدرسوں میں روٹی ہوتی تھی نا، وہ بھی کچھ انہی ہی ہوتی تھی. سارے گھروں کے سالن جب اکٹھے ہوتے مزہ آ جاتا. کسی گھر میں اگر کھیر ملتی نا، وہ چھوٹے طالب علم اتھے ہی کھا کے آ جائے، اتھے ہی ادھر صفایا ہو گیا. کیا وہ دور ہے یار جو ہم نے گزارا ہے، گزر گیا. شجاع آباد کے ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے میں چھوٹا سا بچہ تھا، بالکل ناظرے میں آیا مدرسے میں، بالکل چھوٹا. تو میرا ذمہ تھا کہ میں پتروں میرے والے پاسے ویکھو، تھوڑی گل کر رہے ہیں، تسی اپنی بی بی سی لائی ہوئی ہے، میرے والے پاسے ویکھو. میں بالکل چھوٹا سا تھا.
تو میں روٹیاں مانگنے جاتا، سالن مانگنے جاتا، ایک بوڑھی عورت نے نا مجھے دودھ دیا، بچہ ہے، دودھ دیا، میں بڑا خوش ہویا، میں خوش ہو کے نا اس نے دعا دیتی، میں کہا دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ جنت کیا ہوتی ہے اور جہنم کیا ہوتی ہے، میں کہا دادی اماں اللہ تین جہنم نصیب کرے۔ آگے سے دادی اماں کہتی ہے وے پترا ایڈیاں سونیاں جائیاں ساڈے نصیب وچ کتھے، اللہ تو حافظاں نو نصیب کرے۔ دادی اماں پھر حد مکائی۔ طالب علم اچھے وقت میں آ گئے ہو، پکی پکائی مل رہی ہے، پنکھوں کے نیچے آرام کرتے ہو، پھر نہیں پڑھتے ہو۔ میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی امر ہو گئی، میرے نبی کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر نہیں ہو سکتی تو میرا نبی منبر پہ ہے، خطبہ دے رہا ہے، میرے نبی کا نواسا حسن سامنے سے داخل ہوا ہے، حسن گرے، میرے نبی نے منبر سے اتر کے اپنے پیارے نواسے حسن کو بازو پہ اٹھایا اور اٹھا کے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا حسن بیٹا سردار بیٹا ہے، ان ابنی ھذا سید، سید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار۔ اتنے تو قوم بن گئی ہے نا، مکے مدینے قوم کو نہیں، نو یہ سارے اتنے نے، مکے مدینے نا، مکے مدینے کے اندرا گاندھی جاتی تھی نا تو مدینے اور مکے کی اخباروں میں چھپتا تھا السیدہ اندرا گاندھی۔ السیدہ کس معنی میں؟ سردار، سردار کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ ان ابنی ھذا سید، یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ میرے نبی نے پیشن گوئی کی، اس حسن کے ذریعے صلح۔ پھر جب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوئی اور حضرت حسن کو خلافت ملی، نبی پاک کے انتقال کے 30 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 30 سال بعد خلافت ان کے ہاتھ آئی تو اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ وہ جو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں ناچاکی تھی، جن میں کچھ لڑائیاں بھی ہو گئیں منافقین کی شرارتوں کی وجہ سے، دو حصوں میں وہ جماعتیں بٹ گئیں، ایک حضرت سیدنا علی کی جماعت اور ایک سیدنا معاویہ کی جماعت۔ یہ دو جماعتیں ہیں، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ۔ ان دو جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنا تھا حیدر کرار کا بیٹا حسن، کہو رضی اللہ تعالی۔ 6 مہینے خلافت کی، 6 مہینے کے بعد سمجھ آئی اے جڑے میرے سجے کھبے نے نا تے اگے پیچھے بندے نے نا، اے بڑے شرارتی نے، یہ مسلمانوں کی طاقت
کمزور کر ایک کام خراب ہی چمچے کر دے چمچے ہی کام خراب کیا. حضرت حسن کو محسوس ہو گیا کہ بڑا نقصان ہو گیا, فتوحات کا سلسلہ میرے بابا کے دور میں ختم ہو گیا, 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہوئی, 4.5 سالہ دور میں 1 انچ زمین فتح نہیں ہوئی. آپس کی ناچاکیوں کی وجہ سے حضرت حسن کو سمجھ آئی, حضرت حسن نے حضرت معاویہ کی طرف صلح کا پیغام بھیجا. جی سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. انہوں نے سفید کاغذ پہ دستخط کیے اور وہ سفید کاغذ حضرت حسن کی طرف بھیجا, جو دل وچ آندئی شرطاں لکھ لے. میں نے دستخط کر دیے, ہر شرط منظور ہے. صلح ہوئی, اور جب اس پارٹی نے دیکھا کہ حضرت حسن صلح پہ آمادہ ہیں تو یہ حضرت حسن کے خیمے میں آئے, پوچھا کس نقطے پہ صلح ہوگی. حضرت حسن نے کہا میں اپنی خلافت معاویہ کو ہینڈ اوور کروں گا, دستبردار ہو جاؤں گا, مدینے جا کے بیٹھ جاؤں گا, معاویہ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کروں گا, ہاتھ پہ بیعت کروں گا. انہوں نے کہا یا مذل المؤمنین, یہ جو ان کے لشکر میں شامل تھے کیسے خبیث لوگ تھے, کہتے یا مذل المؤمنین, اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے. پھر انہوں نے حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچا, ران میں خنجر مارا, زخمی کیا. کہنے لگے ہم لڑیں گے مریں گے, صلح نہ کرو. حضرت حسن نے کہا چلو نکلو. ادھر حضرت حسن سے معاہدہ کیا اور معاویہ کی طرف پیغام بھیجا, اگر ہم حسن کو گرفتار کر کے تیرے حوالے کر دیں تو ہمیں حضرت حسن کو محسوس ہوا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ میری قیمت لگوانے چلے ہیں معاویہ کے پاس. حضرت حسن نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھایا, معاویہ نے اس ہاتھ کو پکڑا. پھر حضرت معاویہ نے کہا سنو, سن سکتے ہو تو. حضرت معاویہ نے کہا میں کوفے آتا ہوں. کوفہ دار الخلافت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں کوفے آتا ہوں, کوفے آ کے سب لوگوں کے سامنے بیعت کرتا ہوں, بیعت لیتا ہوں وہاں آ کے. حضرت حسن نے کہا تم کوفے کیوں آؤ گے؟ میں چل کے خود دمشق جاؤں گا. دمشق کس کا دارالخلافہ تھا؟ حضرت معاویہ کا. میں چل کے تیرے پاس آؤں گا. یہ گئے. میں ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے باتیں کرنے کا عادی نہیں. پتہ نہیں میرا یہ جملہ کہاں میں نے بولا تھا, آج کسی نے فیس بک پہ چڑھا دیا. پتہ نہیں کہاں میں نے جملہ استعمال کیا کہ معاویہ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو. میں ہوں نا, ڈرتے کیوں ہو؟ کسی میں جرت ہے تو حضرت معاویہ پہ کوئی تان کرے, میں ہر تان کو دھونے کی صلاحیت رکھتا ہوں. جھٹلاؤ نا اس بات کو. آئے اور دنیا کا کوئی آدمی جھٹلائے کہ یہ صلح نہیں ہوئی, آئے. یہ دمشق پہنچے, مسجد میں ممبر رکھا گیا. حضرت حسن نے معاویہ کو ممبر پہ بٹھایا, خود نیچے بیٹھ گئے.
سنو کتابوں میں نہ ہو تو پھر کہو نا، رجال کشی اٹھاؤ نا، 3 صدی کا عالم ہے اور عالم بھی میرا نہیں ہے، اٹھاؤ رجال کشی۔ حضرت حسن کو کہا گیا اٹھیے، سارے لوگوں کے سامنے بیعت کیجئے، فقام فبایا، اٹھے اور کیا کر لی؟ پھر حضرت حسین اٹھے، انہوں نے بھی کیا کر لی؟ ان کی فوج کے کمانڈر تھے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت علی کی فوج کے کمانڈر تھے، حضرت حسن کی فوج کے بھی کمانڈر تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ یہ بڑا عظیم آدمی، حضرت قیس بڑا عظیم آدمی، کابل میں اسلام کا پیغام لے کر یہی آیا، یہی آیا۔ جب کابل کے سربراہ نے کہا تھا جلاد کو اسے قتل کر دو، تو حضرت قیس نے کہا تھا قتل کرنے سے پہلے میری بات سن، سن میری بات، جس زمین پر کسی مسلمان کا خون گرتا ہے وہاں اسلام کی بنیاد ضرور پڑتی، ضرور پڑتی۔ تو نے قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کروا۔ یہ بہت بہادر آدمی تھے، یہ بہت اونچے آدمی تھے، حضرت علی کی فوج کے کمانڈر تھے۔ ان کو کہا گیا اٹھیے بیعت کیجئے۔ اب یہ فوجی آدمی، یہ فوجی ہے نا، میدان میں رہا کل تک، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ، جب کہا گیا قیس کو بیعت کرو تو قیس نے حضرت حسین کو دیکھا۔ کبھی کبھی آنکھیں بڑی باتیں کرتی ہیں، زبان وہ نہیں کہہ سکتی جو آنکھیں کہتی ہیں۔ آنکھوں آنکھوں میں کہا میں نے رہن دیو، تسی بیعت کر لئیے، بڑی گل ہے۔ فَالْتَفَتَ قَيْسُ إِلَى الْحُسَيْنِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ قُمْ يَا قَيْسُ، حضرت حسین نے کہا قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، فَإِنَّهُ إِمَامِي، انہو امامی۔ رجال کشی والے نے ڈنڈی ماری، فَإِنَّهُ امامی کے آگے بریکٹ میں لکھا یعنی حسن، اٹھو بیعت کرو، یہ میرا امام ہے، یہ میرا۔ تو رجال کشی والا کہتا ہے یعنی حسن۔ حضرت حسین نے کس کو کہا؟ حسن، یعنی حسن میرا امام۔ تو ڈنڈی ماری ہے تے بندیال بھی جڑا نا یہ ڈنڈا مارن لگا۔ سن چلو تو نے ڈنڈی مار لی ہے، حضرت حسین نے کہا انہو امامی، کہ یہ میرا امام ہے، تو تم نے کہا ان کا مطلب تھا حسن میرا امام ہے۔ حضرت حسین نے کہا قیس اٹھو، فبایع، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو، حسن میرا امام ہے، اور جس کو میرے امام نے اپنا امام مان لیا ہے، جس کے ہاتھ پر میرے امام نے بیعت کر لی ہے، تم بھی اس کے ہاتھ پر خدا دی قسم، تم جتنے الزام معاویہ پہ لگاتے ہو، حضرت علی کے مقابلے میں آیا، حضرت علی کی بیعت نہیں کی، باغی تھا، یہ تھا وہ تھا، جتنے الزام تساں لا سکتے ہو لاؤ، حیدر کرار دے پتر نے سارے الزام دھو کے رکھ دیتے۔ حیدر کرار دے پتر نہیں سی پتا کہ یہ میرے باپ کا باغی ہے، حیدر کرار کے بیٹے کو پتہ نہیں تھا کل یہ میرے باپ کے خلاف تلوار اٹھا کے آئے، آج تین پتہ لگا۔ تو حضرت علی کا محب زیادہ ہے یا حسن محب زیادہ ہے؟ حسن نے بیعت کر کے امام مان کے سارے دھونے دھو دے۔
اگر معاویہ ایسا ہوتا تو حیدر کرار کے بیٹے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھ. انکار کرو, ہمت ہے تے بچو, انکار کرو انکار. مرزا جیل بھی کرے انکار, کرو انکار ذرا اس کا. بندیال بھی کہتا ہے, کہوں جملہ کہوں, پسند آیا تو سبحان اللہ کہو گے. بندیال بھی کہتا ہے جس معاویہ سے حیدر کرار کے بیٹے نے سلو کر لی, ہم نے بھی اس معاویہ سے سلو کر لی ہے, ہم نے بھی سلو کر لی. تو جنگ کرنی ہے, تو جنگ کرنی ہے تے کر. جس سے حیدر کرار کے بیٹوں نے سلو کی ہے, ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے, ہم اس معاویہ سے جنگ نہیں کر سکتے. یا انکار کر کے سلو نہیں ہوئی, ہمت کر. اور اگر سلو ہوئی ہے تو پھر معاویہ پہ تنقید کرنا چھوڑ دے. اس کے ہاتھ پر حسنین کریمین نے بیعت. دیکھو صحابہ کی 3 جماعتیں ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کتنی جماعتیں ہو گئی؟ 3. ایک حضرت علی کی جماعت, ایک حضرت معاویہ کی جماعت. تیسرے صحابہ کہتے تھے نہ اساں ادے نہ, وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. تیسرا طبقہ گھر میں بیٹھ گیا, نہ بھائی نہ ہم اس میں نہیں پڑھتے. ساڑی جماعت دیاں تے حالے 2 نہیں ہوئی. ساڑیاں تے حالے 2 ہوئی. نہ مسلک کا اختلاف, نہ نظریے کا اختلاف, کوئی اختلاف نہیں, دھڑے 2. ایک مثال میں سناتا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جان گے, تے جنہوں نے نہ سمجھ آئی میں انہوں نے سمجھانا بھی نہیں چاہتا. میں جیل میں تھا, ہم کوئی علماء تھے 15-20, ایک سیکورٹی وارڈ تھی, اس میں ہم تھے. اس میں کوئی 8 کمرے تھے, وہ ہمارے لیے الگ تھی. سیکورٹی وارڈ اسے کہتے. 25 سال کا ایک لڑکا قیدی, پولیس نے اس کو بڑا مارا. پتہ نہیں اس نے کیا کیا, انہاں آ کے ساڈی سیکورٹی وارڈ اس نے بھی کمرے ڈک دیتا. ادھر ہمارے کمرے ہیں, سامنے اس کو بند کر دیا. قاری صاحب اور راتی پڑے مائیے تے پڑے ڈوڑے, اور ایسے دردناک نہ, ہماری چیخیں بھی نکل. 25 سال کا نوجوان, بڑا خوبصورت. اس نے پولیس کے جیل کے رویے کے خلاف بھوک ہڑتال کر, میں کوئی روٹی نہیں کھا, میرا زیادتی ہوئی. ہمارے پاس بڑا سامان آتا تھا باہر سے, فروٹ شروٹ, تو میں اس کے کمرے کے قریب جاتا. میں آکھا یار اے سیب کیلے کھا پی تے جیل والوں دسی رکھ بے, میں بھوک ہڑتال تے. کیوں بھوکا تو مرنا, اے کھا پی. سگریٹ کا بڑا شوقین تھا, وہ بھی ہم نے کہیں سے انتظام کر کے اسے پہنچائے. خیر میں نے ایک دن اسے پوچھا بھئی کیوں آیا جیل وچ؟ کہتا جی 18 بندے قتل ہو گئے. 18, باقی جیل میں پڑے. کون ہے؟ چچا کے بیٹے, چچا داد بھائی. کس پہ لڑائی ہو گئی؟ پانی پہ. پانی بھرن دے مسئلے تھے, 18 بندے قتل, باقی جیل میں. میں نے کہا سلو کیوں نہیں کرتے؟ آکے پہل کون کرے؟ سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے, کوئی نہیں سمجھے یار تسی. اس نے کیا جواب دیا؟ پہل کون کرے؟ جڑا پہل کرے وہ شکست مننے. یہ جاہلوں کے نظریے, اہل علم کی یہ باتیں نہیں. صحابہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. حضرت علی کی جماعت, حضرت معاویہ کی جماعت 2, تیسری جماعت کون سی تھی؟ غیر جانبدار, نہ ادھر نہ ادھر. بندیالوی جو بات کہے گا بڑے وثوق سے کہے گا,
جب حسنین کریمین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ہینڈ اوور کی، مسلمانوں کی اور صحابہ کی تینوں جماعتیں معاویہ پر متفق ہو گئی. تینوں جماعتوں کا متفق علیہ خلیفہ ہے معاویہ. نام کیا ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. جاؤ، بندیالوی کی عادت نہیں ہے چیلنج کرنے کی، تعدی تحدی کی میری عادت نہیں ہے. چیلنج کرنا میری تقریری ذوق میرا نہیں ہے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے، معاویہ کی عظمت بتانے کے لیے تمہیں صرف چیلنج کر رہا ہوں. یا 54 صوبے تھے، 54. کتنے؟ 50,000 کے قریب صحابہ زندہ تھے. باقی جو مومن تھے وہ تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. 54 صوبوں میں 50,000 صحابہ اور لاکھوں کی تعداد میں تابعین. کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا دکھا جس نے معاویہ کی بیعت سے انکار کیا ہو. لے آنا، لے آنا. خلیفہ ہو تو ایسا ہو. اسی کی خلافت میں کیڑے نکالتے ہو جس کو 54 صوبوں کے اس وقت کے مومنوں نے اپنا امیر مانا تھا، خلیفہ مانا تھا. تم لبادہ سنیت کا اوڑھ کے پھیلا کیا رہے ہو؟ لوگوں کو سمجھا کیا رہے ہو؟ کیا بیان کرتے رہتے ہو؟ ایک طبقے کے جو نعت خان ہیں وہ جب نعتیں پڑھتے ہیں کیا سبق دیتے ہو لوگوں کو؟ سنی مجمع کو سنی مجمع. وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں. واہ، وہ در والے ابو بکر عمر عثمان، وہ در والے ہیں. حضرت علی فاطمہ حسنین کریمین، یہ کہنے کیا سبق دینا چاہتے ہو؟ کیا پڑھانا چاہتے ہو سنی قوم کو کہ وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں؟ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ سنوی سمجھا، تیرے پاس ایک ہی جواب ہے. حضرت علی اس لیے گھر والے ہیں کہ میرے نبی کے داماد ہیں. بندیالوی کہتا ہے علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. وہ گھر والا کیوں نہیں؟ اس کو میرے نبی نے کتنی بیٹیاں دی تھی؟ 2. بولتے کیوں نہیں ہو؟ 2. حضرت فاطمہ گھر والی ہیں اس لیے کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہیں. تم ہی ایک منا، تم ہی ایک منا یا 4؟ باقی 3 گھر والیاں کیوں، گھر والے کیوں نہیں؟ پاگل آدمی. در والے اور گھر والے. گھر والی ہے عائشہ صدیقہ. آپ سے کوئی پوچھے گھر والی، اسے مراد داماد ہوتے؟ تھوڑے کو پوچھے گھر والوں کا کی حال ہے، گھر والوں کا کی حال ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑی دھی کراچی پر نہ دیتی اس کا کی حال ہے؟ کچھ خوف خدا کرو. اس قوم کو تم نے پاگل بنا کے رکھ دی. حضرت عائشہ گھر والی، حضرت حفصہ گھر والی، بولو بولو زور سے بولو. ام حبیبہ گھر والی. یہ گھر والے ہیں، وہ در والے. گھر والوں کا مقام اونچا ہوتا ہے. یہ سنی قوم کو پڑھاتا رہتا ہے. میرے نبی کا بیماری کے ایام میں جب مسجد میں نہیں آ سکے تھے، جمعرات کو عشاء کی نماز کا وقت تھا، بلال کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کے کہتا تھا صلاۃ یا رسول اللہ صلاۃ. اے اللہ کے پاک پیغمبر، صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں، عشاء کی نماز کے لیے جمع ہیں، تشریف لائیے.
میرے آقا وضو کرتے غشی آتی، وضو کرتے غشی آتی، وضو کرتے غشی آتی۔ تیسری بار میرے نبی نے سمجھا نکاہت، کمزوری، بیماری، ضعف، اس کی وجہ سے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، امامت نہیں کروا سکتا۔ میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو۔ بندے علوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے، جس وقت میرا نبی یہ کہہ رہا تھا حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے، جہاد کے سفر پہ تھے، یا بیمار تھے؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ میرے نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ عبید اللہ فضل کہاں تھے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت علی کہاں تھے؟ مدینے میں۔ کہاں تھے؟ میرے نبی کے چچا عباس کہاں تھے؟ مدینے میں۔ میرے نبی نے کہا میرے گھر والے پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہو۔ تین آج سمجھ آئیے در والے اور گھر والے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو آگے کھڑا کیا۔ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائیں۔ کتنی؟ 17۔ میرے نبی کی زندگی میں جس دن انتقال ہوا نا، یہ محراب ہے، یہ کھڑکی ہے۔ آج بھی جب دیکھیں روضہ رسول اور اس کے سامنے وہ پرانا محراب، یہ کھڑکی، اس پہ پردہ لٹکا ہوا ہے، پردہ۔ صبح کی نماز ہو رہی ہے، یار کبھی کبھی نا مزے میں آ کے سنا کرو، یوں ہی نہیں، یوں سنا نکال دیا نہیں۔ اساں تواڈے چ پھس گئے ہیں، تساں گوڈیاں سر دیتا ہوندا نہ ہوں نہ ہاں، اساں جگر پھاڑ کے رکھ دینے ہیں۔ تساں بندے عالوی صاحب لگے رہو، سان تواڈے تے اعتبار ہے، لگے رہو تساں۔ اور وہ دوسرا طبقہ، وہ دوسرے طبقے کے شروع ہوتے ہیں سورت فاتحہ کی آیت نمبر فلاں میں نے تلاوت کی ہے، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے سبحان اللہ علی کیڑی گل، ہر بات پہ سبحان اللہ۔ اس میں خطیب کے ذہن میں مضامین اترتے۔ کیا اترتے؟ مضامین۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ صبح کی نماز، مزہ آ جائے گا آپ کو، ڈوب کے سنو ذرا۔ میرے آقا کی طبیعت سنبھل گئی، حضرت ابوبکر مصلی پہ ہیں، صحابہ کی پیچھے صف ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز ہو رہی ہے کہ ہاں؟ میرے نبی اس کھڑکی کے قریب آئے، پردہ ہٹایا، چہرہ مبارک مسجد میں داخل کی۔ اس طرف کے جو صحابہ تھے وہ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمارے سامنے قرآن کا ورق کھول کے رکھ دیا۔ اس طرف کے نمازیوں نے دیکھا ابوبکر مصلی پہ، میرے نبی نے مسجد کا جائزہ لیا۔ بالکل ترجمہ نہیں کروں گا، بخاری کی حدیث ہے، عبارت پڑھوں گا، بڑی آسان سی ہے، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ میرے نبی نے پردہ ہٹایا، سر مبارک اندر داخل کیا، ابو بکر کو مصلی پہ دیکھا، پیچھے صحابہ کی صفیں دیکھیں، فتبسم، بولو یار بولو، فتبسم، فتبسم۔ ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا دیکھ کے میرے نبی مسکرائے، فتبسم۔ میرے نبی نے زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، تو آج کہتا ہے وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، عظمت، سنو اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر اس امت سمیت ساری امتوں سے اگر کوئی افضل شخصیت ہے تو حیدر کرار ہی ہے۔
رضی اللہ تعالی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اونچے، بہت اونچے۔ لیکن ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر کی ریس کون کرے گا؟ ابو بکر کی ریس کون کرے؟ حضرت علی عظیم ہے، بہت مرتبہ ہے، درجہ ہے، شان ہے، میرے نبی کے محبوب ہیں، رب کے بھی محبوب ہیں کہ کوئی نہیں؟ اللہ کے بھی محبوب ہیں، میرے نبی کے بھی محبوب ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ پترو پھر بولن لگ گئے ہو، میرے پاسے دیکھو یار، توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ آؤ گے، سمجھ آؤ گے، لگتا تے نہیں سمجھ آؤ تے مزیدار میں گل کر لگا۔ حضرت علی عظیم ہیں، کامل ہیں، مرتبے والے ہیں، شان والے ہیں، درجے والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، نبی کے محب بھی ہیں، محبوب بھی، رب کے محب بھی ہیں، محبوب بھی، اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن یہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتا رہا تھا، ابو بکر ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، وسیلہ صحابہ رحمۃ اللہ کا بندیانی۔ حضرت علی کو کس نے پالا تھا؟ کس کے گھر میں پرورش پاتی تھی؟ حضرت علی کو کون کھلاتا پلاتا تھا؟ حضرت علی کی شادی کا انتظام کس نے کیا تھا؟ میرے نبی نے انتظام کیا تھا۔ میرے نبی کے بیٹے جو بنے ہوئے تھے، میرے نبی کے بیٹوں کی طرح تھے نا۔ میرے نبی کی عمر 40 سال ہے، ان کی عمر 8 سال ہے، پترا اور پالیا میرے نبی نے، تبھی تو جگر کا ٹکڑا کاٹ کے فاطمہ علی کو دے دیا۔ لیکن فرق تو دیکھ، یہ ساری زندگی نبوت کے گھر سے کھاتے پیتے رہے، وہ ساری زندگی نبوت کو کھلاتا رہا۔ انہوں نے بیٹی لی، اگلی گل تے تسی کرو یار، اگلی گل تے تسی کرو نا۔ انہوں نے بیٹی لی، اس نے بیٹی دی کہ تین اعتبار نہیں آندا، ٹور میرے نال۔ ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، وہ عراق کے ایک شہر نجف اشرم میں مل گئے۔ میں ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلا تو وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ مل گیا۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی۔ یہ ابو بکر کو میرے نبی کے سینے کے ساتھ سلایا کس نے تھا؟ کس نے سلایا تھا؟ حیدر کرار نے سلایا تھا، حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے سلایا تھا۔ اور کہ خلافت غصب کر لی، مسلح چھین لیا، فدق کھو لیا۔ حضرت علی کو خلافت بیعت زبردستی، بیعت زبردستی، مسلح زبردستی، فدق زبردستی، امامت زبردستی۔ تو فکر نہ کر، کل ابو بکر جنت وچ بھی زبردستی بڑھ جانے، ہر جاتے زبردستی، سب چیز زبردستی ہو گئی ہے۔ بیعت کر لی، کیوں کر لی؟ او جی چاہتے نہیں تھے کہ فتنہ پھیلے، فساد پھیلے، دل تو ان کا نہیں مانتا تھا، اوپر اوپر سے کر لی۔ اے عمران خان نو آکھو بے شہباز شریف دی کرے، آکھ کرے بیعت۔ باتیں بناتے پھرتے ہو، جس کو دل نہ مانے اس کے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ رکھتا ہے؟ دل نہ مانے اس کو کوئی سلام کرتا ہے؟ عمران خان تے شہباز شریف دیاں بوٹیاں کر کے ایک دیگ وچ پکاؤ،
تے پھر انہاں چ روح پھیل جاوے اللہ دی قسم ہے الگ الگ کھلون گے دونوں شہباز شریف ادے کھلوسی تے عمران خان ادے کھلوسی میرے نبی نے جو پیشن گوئی کی امر ہو گئی میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بینا فئتین عظیمتین ذرا پڑھو نا فئتین عظیمتین حضرت معاویہ کا ٹولہ فئت عظیمہ بخاری ہے فئت عظیمہ فئت باغیہ نہیں فئت عظیمہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے سلو کرنا میں معاویہ کا وکیل ہوں اور صرف محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے بس ورنہ ساری رشتہ داری حضرت معاویہ نال کوئی رشتہ داری تعلق بنتا ہے تو پہلے حضرت علی سے بنتا ہے کیوں بھائی ہمارا تعلق بننا ہے تو پہلے کس سے بننا ہے حضرت علی سے معاویہ تو پیچھے ہیں حضرت علی بہت آگے ہیں سادہ کوئی رشتہ ہے انہوں نال معاویہ سے محبت کرتی ہیں تو صحابی ہونے کی وجہ سے کرتی ہیں ان کی وکالت کرتا ہوں تو صحابی ہونے کی وجہ سے کرتا ہوں کس عالم کا مقولہ ہے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی نہیں بچے محفوظ نہیں میں حضرت معاویہ کی تعریف کرتا ہوں لیکن میں خانہ خدا میں ہوں دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں خدا گواہ حضرت حسن اور معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی اس میں جو کردار حیدر کرار کے بیٹے حسن کا ہے نا خدا دی قسم معاویہ اس نو پہنچ نہیں کردار تو اس کا ہے جس نے خلافت کی قربانی یار ایک منٹ کے لیے سوچو تو صحیح ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے اللہ دی قسم اتھے مسجد دی انتظامیہ دا کوئی صدر بن جائے نا وہ جان نہیں چھڑنا ویلفیئر سوسائٹی محلے دی او دا کوئی چیئرمین بن جائے وہ جان زکوٰۃ کمیٹی دا ممبر عہدہ کون چھوڑتا ہے یہ معمولی عہدے ویلفیئر سوسائٹی مسجد کی انتظامیہ جماعت کا صدر جماعت کا امیر وزیر معمولی عہدے ہیں حیدر کرار کے بیٹے نے حکومت کی قربانی دی تھی حد ہو گئی ہے خدا دی قسم ایثار کی حد کر دی ہے فاطمۃ الزہرا کا دودھ پی رکھا تھا اس نے رضی اللہ تعالی وہ سیدہ فاطمہ کی گود میں پلا تھا اسے میرے نبی نے گھٹی لگائی تھی اس کے منہ میں میرے نبی اپنا لعاب ڈالا کرتے خدا دی قسم سلو جڑا کردار حضرت حسن دا ہے نا حضرت معاویہ اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے حضرت حسن کا کردار بہت اعلیٰ کردار ہے آؤ میرے ساتھ مل کر دعا کرے مولا آج حیدر کرار کا وہ بیٹا جنت البقیع میں آسودہ خاک ہے ان کی قبر منور ہے وہاں مولا ان کی قبر منور پر انگنت رحمتیں نازل مولا ان کی قبر منور پر بے شمار رحمتیں اتار انہوں نے حکومت کی قربانی دے کر مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان کیا کروا دی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا میں نے بلا تمہید آج اپنی گفتگو کو شروع کیا نہ میں اس مدرسے کا ذکر کر سکا نہ بچوں کا ذکر کر سکا نہ طلباء کا ذکر کر سکا
اللہ اس جامعہ کو مدرسے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اللہ مالی امور میں انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، انہیں اپنے دروازے کا محتاج۔ اس مدرسے کے جو منتظمین ہیں، معاونین ہیں، تعاون کرنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے مال میں، جان میں، اولاد میں، آل اولاد میں، رزق حلال میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے، انہیں اللہ تعالیٰ اور توفیق دے کہ وہ یہاں تعاون فرمائیں۔ جو شہید طلبہ ہیں یہاں پچھلے سال اس سال ڈوب گئے تھے نا، شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی، ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ وہ تو جنت کے پھول ہیں۔ دعا تو ان کے والدین کے لیے کرنی ہے کہ ان بچوں کو والدین کے لیے اللہ قیامت کے دن آخرت کا ذخیرہ بنے، وہ بچے اپنے والدین کے لیے ذخیرہ بنے، نجات کا سبب بن جائیں، نجات کا سبب بن جائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد۔ رحمت گل صاحب اپنے بیٹے کے لیے بیمار ہیں، دعا کی درخواست کر رہے ہیں جی ان کے بیٹے کے لیے، اور جتنے بھی بیمار ہیں، کیوں کنجوسی کریں، ہم سب بیماروں کے لیے دعا کر لیجیے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم